آج تین مین سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے اندر ایک جو ہے وہ ایشو کھڑا ہوا ہے، وہ احتجاج چل رہا تھا، اس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان نے ایک ہیوی ویٹ ڈیلیگیشن جو سینئر منسٹرز کے اوپر اور ایک فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ بھی اس جو ہے وہ ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ دوسرا دور آج جو ہے اس کا شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا جو ہے وہ نتیجہ برآمد کرتا ہے، کیا تمام کی تمام جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کے اوپر اتفاق رائے ہوتا ہے، یا جو یہ ڈیلیگیشن بیٹھا ہے یہ پاکستان کا جو موقف ہے، حکومت پاکستان کا، اور جو آزاد کشمیر کی حکومت کا جو موقف ہے اس کو بھی کسی ایک نقطے کے اوپر جو کمیٹی ہے اس پر ایگری کروا پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ان کے بیانات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بڑی رنجیدہ ہو چکی ہے، ان کے کیا ایشوز ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ جو ایک امن منصوبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا، اس سے پہلے مسلم ورلڈ کے لیڈر سے ان کی ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو منصوبہ جب یہ آتا ہے سامنے تو پھر آتے ہی اس کے اوپر بہت سے کوسچنز ریز ہو جاتے ہیں، اور پھر جو 8 ممالک کے وزراء خارجہ بھی اپنا ایک جوائنٹ ڈیکلریشن جو ہے وہ ایشو کر دیتے ہیں۔ یہ سارا ایشو جو ہے وہ ایک نیا تنازع بظاہر جو ہے وہ کھڑا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کی ایکچوئل ٹرو پکچر کیا ہے اور پاکستان کے اس پر کیا موقف ہے، یہ آج ہمارے جو نائب پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یعنی پاکستان کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ قومی اسمبلی میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین اور عرب ممالک جو ہیں وہ کیا فیل ہو چکے ہیں، وہاں خون بند کرانے کے لیے امریکہ آخری امید ہے۔ اب امریکہ اگر آخری امید ہے، اس پر وہ کس طریقے سے بیان کریے، آئے سنتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے، یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے، عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے۔ یو ایس از پرہیپس دی لاسٹ ہوپ ناؤ کہ اگر ان کو انگیج کر کے یہ خون بندی جو روز ہو رہی ہے معصوم جانوں کی، اب وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے فوت ہو رہے ہیں وہاں لوگ، کئی درجنے روز وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا، ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کا پلان ہے۔ تو اس کے لیے ایک پلان تھا کہ کچھ ممالک اگر مل کے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یو ایس کے، ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں کہ بھئی یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے فلسطین کا اور غزہ کا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پازیٹیولی ریئیکٹ کیا، پازیٹیو رسپانس دی۔ اس نے کہا کہ پھر اس طرح کریں کہ آپ کے جو 8 فارن منسٹرز ہیں، میری ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور آپ کوشش کریں کہ 48 سے 72 گھنٹے میں کوئی آپ ورکیبل سولوشن دیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ میں نے پیر کو، آنے والا جو پیر تھا جو گزر گیا ہے، میں نے پیر کو نیتن یاہو سے میٹنگ کرنی ہے، تو میں پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو روکنے کی۔ یہ ساری اس کی اسپرٹ تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ جو قطر کا سفارت خانہ ہے وہاں پر جو امریکیوں کے ساتھ، امریکی حکام کے ساتھ ان کی یہ 8 ممالک کے جو وزراء خارجہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، ڈرافٹ ایکسچینج ہوتے ہیں۔ اس پر وہ کیا بیان کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں، آئے سنتے ہیں۔ اگلے دن میٹنگ طے ہوئی، دوبارہ قطر کی ایمبیسی کنوینر تھی، ان کے بھی ٹیم آئی، تو انہوں نے ایک پرپوزل دیا جو کہ 20 پوائنٹ پرپوزل تھا۔ ہم نے کہا کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں، جو چیزیں ہماری وش لسٹ ہے اس کو ہم اس میں یا ان کی چیزوں کو امینڈ کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، اپنی چیزیں ڈالتے ہیں۔ 8 ملکوں کی طرف جو ڈرافٹ بنا، مجھے کنفرم کر دیا گیا کہ امریکن سائڈ کو ڈرافٹ مل گیا ہے، جو انہوں نے منڈے کو اناؤنسمنٹس کی، اور میں منڈے کو لندن سے پاکستان آ رہا تھا۔ مجھے سعودی وزیر خارجہ کا میں نے فون جب آن کیا تو میسج تھے، تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بردر، انہوں نے ہمارا جو بھیجا تھا، اکثر جو ارجنٹ چیزیں ہیں وہ تو ماننی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ہمیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ امن منصوبہ اناؤنس ہوا تو وہ اس سے خاصا مختلف تھا جو کہ 8 ممالک کے وزراء خارجہ نے جو ڈرافٹ تیار کیا تھا،
امریکیوں نے کہا کہ کنفرم کر لیا ہے کہ ان کو 8 ممالک کے وزراء خارجہ کا جو ڈرافٹ ہے وہ وصول ہو گیا ہے. اس کے اوپر پھر جو سعودی حکام نے انہوں نے اپنے جو چوائسز تھیں اس ٹائم جب وہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے تو اس کے اوپر وہ چوائسز جو ہیں وہ بیان کی. اس کو کس طریقے سے قومی اسمبلی کے سامنے قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نائب وزیر اعظم نے بیان کیا, آئے سنتے ہیں. کیا چوائسز تھیں؟ 2 چوائسز تھیں. یہ میں سعودی وزیر خارجہ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہ نہیں ابھی ہم کنٹینیو کریں گے اور شاید اسرائیل کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہ ابھی چلتا رہے معاملہ, جتنے اور مار سکتے ہیں, جتنے اور خون ریزی ہو سکتی ہے, جتنے اور لوگ نکال سکتے ہیں بردر, اور وی لیٹ اٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ جو انہوں نے اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ اور 20 پوائنٹس, اور ہم اپنی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کریں اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم ریکارڈ پہ بھی لے آئیں اور ان کو بھی بھیج دیں. میں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, یا تو ہماری سولو اتنی ہو کیپیسٹی کہ ہم اس کو بند کروا سکے تو ہمیں ہر قربانی دینی چاہیے, کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو یہی ایک راستہ تھا کہ جہاں یونائٹڈ نیشن فیل ہو گیا, جہاں سیکیورٹی کونسل فیل ہو گئی, جہاں عرب ممالک خود فیل ہو گئے جوائنٹلی, جہاں OIC فیل ہو گئی جو اسلامی تنظیم 57 ملک کی ہے, سیکنڈ لارجسٹ ملٹی لیٹرل فورم, تو پھر کیا راستہ تھا. اور انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے محمد شہباز شریف صاحب نے قبل از وقت ٹویٹ کیوں کیا, اور جو ہے وزیر خارجہ نے یہ بات بیان کی کہ وہ تو شاید اس وقت ٹریول کر رہے تھے. میں نے کیٹیگوریکلی جو پریس بریفنگ کی فارن آفس میں ٹیوزڈے کو, میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ منوان ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا, میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. اور بھائی سنیں نا, آپ سن تو لیں بھائی جان, جو ٹویٹ آ گئی وہ بھی ٹرانزٹ پہ تھے, میں پیر کو آ گیا تھا, وہ آج صبح پہنچے ہیں, ان کی اور انگیجمنٹ تھی. تو انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی اس کے جواب میں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی. ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت. بھائی سن تو لو نا یار جناب اسپیکر, کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے. بہرحال یہ دس از دی اینڈ ریزلٹ. دیکھیں معاملہ یہ تھا کہ جو وزیر خارجہ صاحب نے بات بیان کی سے تو یہی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ 8 جو ممالک ہیں مسلم ورلڈ کے اہم ممالک ہیں وہ بیسیکلی اندھیرے میں تھے, اور جو اسرائیلی وزیر اعظم آئے تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پر لے آئے یا اپنی باتیں ان سے منوانے میں کامیاب رہے. آج اس سب معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جی حسن صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می.